بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 81 تک میں نے پڑھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات اس میں بیان ہو رہے ہیں اور اس کے مختلف حصوں کو مختلف آیات میں بیان فرمایا گیا ہے. تو اس وقت میں نے پہلا حصہ ہے جو پڑھا، اور ان آیات سے پہلے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرعون کے کہنے پر سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے وہ سارے جادوگروں کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی. اس کے بعد کے کچھ حالات یہاں اس سورہ طٰہٰ میں مذکور نہیں ہیں، سورہ اعراف میں گزرے ہیں، اور وہ یہ کہ فرعون پھر بھی باز نہیں آیا اور مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیرووں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھیجے جن کی تفصیل سورہ اعراف میں آئی ہے. اس ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ عذاب اگر ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر بالآخر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس کا انجام کیا ہوا وہ یہاں پر مذکور ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی، ان اسر بعبادی، کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو مشن سونپے گئے تھے. ایک یہ کہ وہ فرعون کو اور اس کے قوم کو توحید کی دعوت دیں، جس کا مظاہرہ معجزوں کی صورت میں ہوا اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. اور دوسرا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، تو ان کو وہاں سے نکال لیں مصر سے، اور ان کو ان کے مامن میں پہنچائیں فلسطین میں. تو جب پہلی بات فرعون کے سلسلے میں پوری نہ ہوئی، یعنی وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے اپنے ظلم و ستم جاری رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل چلو. رات کا وقت اس لیے منتخب فرمایا کہ رات کے وقت میں جب وہ نکلیں گے تو اس وقت میں ان کا پیچھا کرنا مشکل ہوگا. بظاہر اس لیے رات کو نکلنے کے لیے منتخب فرمایا. اور پھر ساتھ ہی یہ دوسری جگہ قرآن کریم کی آیات سے اور دوسری احادیث و روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روانہ تو ہوئے تھے رات کے وقت، لیکن فرعون کو اور اس کے لشکر کو آپ کے نکلنے کا پتہ چلا صبح کو.
تو وہ صبح کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے۔ بنی اسرائیل جس وقت نکلے ہیں مصر سے، تو اس وقت ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ لاکھوں میں تھی۔ 12 قبیلے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے ایک قبیلہ بنا، اور وہ قبیلہ بن کر بڑھا پلا بڑھا، یہاں تک کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی، اور بعض روایتوں میں لاکھوں تک میں بھی آئی ہے۔ تو جب صبح کو فرعون کو پتہ لگا، یا اس نے ارادہ کیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے، تو وہ ان سے کئی گنا زیادہ بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ تم اس طرف چلو جہاں سمندر ہے، اس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف روانہ ہو گئے، اور سمندر عام حالات میں اس سمندر کو کشتیوں کے ذریعے پار کر کے صحرائے سینا میں اترتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی تھی کہ جب تم اس سمندر کے پاس پہنچو تو تم سمندر پر اپنا عصا مار دینا، تو سمندر میں راستے بن جائیں گے، خشک راستے۔ تو قرآن اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ نکال لینا، سمندر میں خشک راستہ نکال لینا۔ اور اس کے لیے وَاضْرِب کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ لفظی معنی ہوتے ہیں مارنے کے۔ تو مار کر ایک راستہ نکال لینا سمندر کے اندر، اور مارنے سے مراد یہ ہے کہ عصا کے ذریعے، اپنے لاٹھی کے ذریعے سمندر پر مارنا، تو وہ سمندر کے اندر ایک خشک راستہ پیدا ہو جائے گا۔ طریقاً فی البحر، راستہ سمندر کے اندر، یبسن، جو خشک ہو، یعنی اگر کسی جگہ سے پانی ایک دم سے ہٹا دیا جائے تو تب بھی وہ جگہ گیلی رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر جب پانی ہٹایا، اور دوسری آیات میں فرمایا گیا کہ دونوں طرف جو ہے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا پانی، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ تو وہاں سے پانی ہٹا تھا، پانی ہٹنے کے بعد وہ جگہ گیلی ہونی چاہیے تھی، اور باوجود پانی کے ہٹنے کے اس میں چلنا مشکل ہونا چاہیے تھا، کیچڑ بن جانی چاہیے تھی، لیکن قرآن نے فرمایا کہ اس کو ہم جب پانی ہٹایا تو ہم نے اس کو خشک کر دیا۔ طریقاً فی البحر یبسا، وہ بالکل خشک ہو گیا، یعنی اس میں تری کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ تو جب یہ کرو گے تم تو لا تخاف درکا ولا تخشا، کہ نہ تمہیں اس وقت میں اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ دشمن تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، اور نہ کوئی اور خوف ہوگا۔ اور خوف سے مراد یہ کہ سمندر میں آدمی جا رہا ہے تو اس کو ایک خوف ہو کہ بھئی پانی کھڑا تو بے شک ہے، دائیں طرف دائیں بائیں کسی وقت بھی آ کر ہم کو بہا لے جائے، یہ خوف بھی نہیں ہوگا۔ دشمن بھی نہیں دشمن کے آنے کا بھی خوف نہیں ہوگا، اور دریا کے مل جانے سے ڈوب جانے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور چنانچہ ایسا ہوا، قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ جب سمندر کے قریب پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، یعنی پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، تو ہمیں تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے جزم کے ساتھ جواب دیا، کلا ان ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں،
کوئی نہیں پکڑ سکے گا ہمیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے وہی فرما دی گئی تھی کہ تم آگے جاؤ گے تو تمہیں نہ پیچھے سے کسی کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ کسی اور چیز کا اندیشہ ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کوئی راستہ نکالے گا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اب جو پیچھا کیا فرعون نے، پیچھا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب سمندر کے کنارے پہنچا تو دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، اور راستے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر گزر کے پار ہو گیا۔ تو حالانکہ یہ غیر معمولی اس نے نظارہ دیکھا، اس سے اتنی بات تو اس کو عقل میں آ جانی چاہیے تھی کہ یہ جو غیر معمولی واقعہ ہے یہ یقیناً کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہے، مگر جو شخص اپنی خود خدائی کا دعوے دار ہو تو وہ ان سامنے کی باتوں سے بھی کوئی عبرت نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا جب راستہ بنا ہوا ہے تو وہ جس طرح وہ نکل گیا میں بھی نکل جاتا ہوں۔ تو وہ اس کے اندر اس نے اپنے گھوڑے ڈال دیے، اور پورا لشکر جو ہے وہ سمندر کے اندر جب آ گیا تو فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ یہاں اتنا لفظ استعمال کیا قرآن شریف نے کہ غشیہم من الیم ما غشیہم، یہ ایک محاورہ ہوتا ہے عربی زبان کا کہ جس کو ڈھانپنا تھا اس نے ڈھانپ لیا آ کر۔ یہ کسی واقعے کی عظمت اور غیر معمولی ہونے کو بتانے کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتے جس طرح جو عربی کی تعبیر ہے، تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس چیز نے انہیں ڈھانپنا تھا وہ ان کو ڈھانپ کر ہی رہی، یعنی سمندر۔ اور اس کا نتیجہ یہ کہ سمندر میں وہ فرعون غرق ہو گیا۔ تفصیل اس کی مختلف صورتوں میں گزر چکی ہے، سورہ ہود کے اندر سب سے زیادہ گزری ہے، سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں، کہ کس طرح وہ ہلاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ایک نشان عبرت بنا کر باقی رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا، یعنی اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے اس کو اپنی عبادت پر مجبور کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ یہ نتیجہ فرعون کے اس عمل کا ہوا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو ان واقعات کے حوالے سے اور بعض دوسرے واقعات کے حوالے سے اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم بنی اسرائیل پر ہم نے کیا کیا نعمتیں نازل کی۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا کی۔ اتنا بڑا دشمن، اتنی بڑی طاقت جو اس زمانے کے لحاظ سے سپر پاور تھی، اس کو تمہارے آگے ڈھیر کر دیا اور تمہیں اس سے نجات عطا کر دی۔ ایک نعمت تو یہ ہوئی جس کی تھوڑا سا خلاصہ پیچھے بیان کیا گیا ہے، اور تفصیل اس کی دوسری صورتوں میں آئی ہے کہ اس کو کس طرح غرق کیا گیا، اور تمہیں اس سے نجات دے کر تمہیں اپنا صبر جاری رکھنے کا موقع عطا فرما دیا۔ دوسری نعمت یہ کہ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، اور ہم نے تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار اتر گئے اور اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں تشریف فرما تھے، تو اس وقت ایک مرحلے پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا
کہ تم اپنی قوم کو لے کر میرے پاس کوہ طور پر آ جانا، وہاں جب آؤ گے تو ہم تمہیں تورات عطا کریں گے، یعنی وہ کتاب عطا کریں گے جس میں تمہارا سارا دستور العمل مذکور ہوگا کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس کا ذکر فرمایا، وَوَعَدْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے وعدہ ٹھہرایا تھا، جانب طور الایمن، طور کے دائیں جانب، یعنی مصر سے اگر کوئی شخص کوہ طور کی طرف جا رہا ہو تو اس وقت جو کوہ طور کا دایاں حصہ ہے وہاں پر تمہیں آنے کا ہم نے گانے کی تلقین کی تھی، اور مقصود یہ تھا کہ وہاں جب تم آؤ گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے گی، اور وہ تورات تمہارے لیے دستور العمل کا کام کرے گی کہ تم اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، اس میں تمام احکام ہم تمہیں دیں گے۔ یہ ایک دوسری نعمت کہ فرعون سے نجات دی، نجات دینے کے بعد ہدایت کا ایک پیغام دینے کے لیے تمہیں خود بلوایا کہ تم طور کے دائیں کنارے پر آ جانا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جائے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس دوران جب تم صحرائے سینا میں تھے، وادی تیہ میں تھے، تو ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا، جس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے کہ وہاں کھانے کے لیے کوئی اور چیز تھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحرا کے اندر ان کو من و سلوہ سے سرفراز فرمایا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ من ایک خاص قسم کی بوٹیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اگا دیں، اور سلوہ جو ہے بٹیر ان کے اوپر، بٹیر اس وقت ان کے اوپر آتے تھے، اور وہ بٹیر ان کے کھانے کے کام آتے تھے۔ اور اس وقت ہم نے تم کو یہ ہدایت دی تھی کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔ کھاؤ ضرور، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اس نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس میں سرکشی نہ کرنا۔ سرکشی کرنے کے معنی یہ ہے کہ حرام طریقے سے نہ کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ اگر حرام طریقے سے کھاؤ گے تو وہ تمہاری سرکشی ہوگی، یا جس طریقے سے ہم نے کھانے کو تمہیں کہا ہے اسی طرح کھاؤ، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر کھاؤ گے تو وہ بھی تمہاری سرکشی ہوگی، اور اگر یہ سرکشی ہوئی تو کیا ہوگا؟ فَيَحْلِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر ہمارا غضب نازل ہو جائے۔ مَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے تو وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے ان بنی اسرائیل کو جو ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، توحید پر، گویا ایک طرح سے مسلمان تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تم نے ہمارے احکام کا خیال نہ رکھا اور سرکشی اختیار کی، ناجائز طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کھایا، تو ہمارا غضب نازل ہوگا، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے وہ تباہی کے گڑھے میں گر کر رہتا ہے، الیاذ باللہ۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات فرما دی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے، تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں، میں غفار ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ بہت زیادہ بخشنے والے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ غفار جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے کے اندر جس فعل کا مبالغہ ہوتا ہے اس کی کثرت مقصود ہوتی ہے۔ تو یعنی میں مغفرت بہت کرنے والا ہوں۔ بہت مغفرت کرنے والے کے دو معنی، ایک ہے کہ بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں،
بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہوں، بے شمار لوگوں کو بخشتا ہوں۔ دوسرے کہ بہت ایک ہی شخص کی بہت مغفرت کرتا ہوں، یعنی اس کی بار بار مغفرت کرتا ہوں۔ لغفار، بہت زیادہ مغفرت کرتا ہوں، یعنی ایک ہی شخص جو ہے اس سے ایک غلطی ہو گئی، اس نے توبہ کر لی تو میں مغفرت کر دوں گا، دوبارہ ہو گئی پھر کر دوں گا، تیرہوارہ ہو گئی پھر کر دوں گا، چوبارہ ہو گئی پھر کر دوں گا۔ تو لغفار، میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں، لمن تابا، جو توبہ کر لے۔ تو مطلب یہ کہ اس بات سے نہ گھبرانا کہ توبہ کرتے وقت یہ خیال ہو رہا ہو کہ پھر گر جاؤں گا کسی وقت، تو یہ اندیشہ یہ توبہ کے منافی نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے نفس پر بھروسہ رکھے، عزم پکا ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اگر دل میں خدشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں دوبارہ نہ بہک جاؤں، اس خدشے سے توبہ کی تکمیل میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جس سے واسطہ ہے وہ غفار ہے، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب کسی کے گناہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں خود اسی کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب قرآن نے جو ظلم کرنے والے کے لیے کہیں ظالم کا ہے، کہیں ظلوم کا ہے، لظلوم کفار، کہیں ظالم کا ہے، اور تیسرا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں وہ ظلام آتا ہے، یعنی بہت ظلم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقابلے میں اپنی مغفرت کے صیغے بھی اسی کی مناسبت سے عطا فرمائے۔ ظالم کے مقابلے میں غافر فرمایا، غافر الذنب بقابل التوب۔ ظلوم کے مقابلے میں غفور فرمایا، تم ظلوم ہو تو میں غفور ہوں، تم ظالم ہو تو میں غافر ہوں، تم ظلوم ہو تو میں غفور ہوں، تم ظلام ہو تو میں غفار ہوں۔ تو قرآن کریم نے ہم سب لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی پر مایوس نہ ہونا، مایوس ہونے کے بجائے ہماری مغفرت کی صفات پر غور کرنا کہ ہم غافر بھی ہیں، غفور بھی ہیں، غفار بھی ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت بخشش کرنے والا ہوں اس کی جو توبہ کرے، وَآمَنَ، اور ایمان رکھے، اور عمل صالحا، نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر ہدایت پر رہے۔ ایمان بھی لایا، توبہ بھی کر لی، ایمان تو تھا ہی، یا نہیں ہے تو تجدید کر لی ایمان کی، اور نیک عمل کرنے شروع کر دیے۔ پھر فرمایا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر سیدھے راستے پر رہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ جو احکام بتائے گئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، جہاں غلطی ہو جائے پھر آ جاؤ توبہ کر لو، جہاں غلطی ہو پھر آ جاؤ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، اور نیک عمل کرنے کے بعد سیدھے راستے پر رہے۔ سیدھے راستے پر آنے کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کے احکام کے خلاف ورزی نہ کرے، اور کسی حال میں اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے یہ بھی بتا دیا کہ جو نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو اس کو پہلے تو یہ سمجھو کہ یہ کس کی عطا کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں غور کیا کرو، سوچا کرو کہ یہ نعمت جو مجھے ملی، کھانا ملا ہے تو کہاں سے آ گیا، روٹی ملی ہے تو کہاں سے آ گئی، پانی ملا ہے تو کہاں سے آ گیا، کس نے بھیج دیا، کتنے کائنات کی طاقتیں لگا کر تمہارے لیے اس نے خوراک مہیا کی ہے۔ انسان سوچتا نہیں ہے، لیکن ہر لقمے پر اگر یاد کرے کہ یہ روٹی کہاں سے آئی، کہاں سے یہ اگی تھی، کہاں سے
کس طرح یہ پروان چڑھی تھی، کس طرح اس کو نکالا گیا تھا، کس طرح وہ گندم بنا تھا، کس طرح آٹا بن گیا، کس طرح وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی اور ہم کھا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے، اس کا دھیان کر کے آدمی زندگی گزارے تو وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہوگا۔ اور پھر اگر غلطیاں بھی ہو گئیں کچھ اس سے، اور پھر وہ غلطیاں ہونے کے باوجود اس کو پتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس کے سامنے میں جا کر توبہ کروں گا، ہاتھ جوڑوں گا تو مجھے معاف کر دے گا، تو بس وہ انسان سیدھے راستے پر ہے۔ چل یہاں تک کہ جب آدمی پہنچے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اس پر انعام و افضال ہی ہو جائے گا۔ پہلے بھی آپ حضرات کو شاید سنایا تھا، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے، اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، اس کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے، یہ فرمایا کرتے آگے جیت ہی جیت ہے۔ تو قرآن یہاں پر یہی فرما رہا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے اس واقعے کا، وہ آگے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك بالحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ یہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں اتر گئے تھے اور وہاں پر قیام فرمایا، تو پیچھے گزرایا کہ ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ کسی وقت وہ کوہ طور پر آئیں اپنے قوم کو لے کر، وہاں ان کو تورات عطا کی جائے گی۔ یعنی حکم یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ان کی قوم بھی آئے، تاکہ قوم اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تورات عطا فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں وہاں پر بلائیں گے کوہ طور پر،
اور تمہیں ہم کلامی کا شرف عطا ہوگا اس جگہ پر. تو وہ شوق کے شدت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے بنی اسرائیل کے قوم کو یہ کہہ کر پہلے روانہ ہو گئے کہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ جا کے میں اتنے کچھ عبادت میں لگوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا. یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے کوہ طور پر. اور سورہ اعراف میں تفصیل گزری ہے کہ 30 راتوں کا پہلے ارادہ تھا، پھر وہ 40 راتوں میں تبدیل ہو گیا، 40 رات وہاں پر رہے. تو جب 40 راتیں وہاں گزار لیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے خبردار کیا کہ ان کے پیچھے بنی اسرائیل کے ہاں میں کیا فتنہ پیدا ہو گیا. فتنہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک شخص تھا جو سامری کے نام سے معروف تھا. اس کا اصل نام موسیٰ تھا اس کا بھی، لیکن وہ سامری تھا، جادوگر تھا. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بظاہر ایمان لایا تھا، لیکن ظاہر یہ ہے لیکن وہ ایمان اس کا منافق جیسا ایمان تھا. تو اس نے ایک نظارہ دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے تھے تو ان کی قیادت حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے، ایک گھوڑے پر سوار تھے. تو اس نے یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جہاں کا گھوڑا جہاں سے گزرتا ہے اور جس مٹی پر اس کا پاؤں پڑتا ہے اس مٹی کے اندر کچھ زندگی کا آثار پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس نے اس مٹی کو جمع کیا جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نشان سے مٹی پیدا ہو رہی تھی، وہ جمع کیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے جانے کی کیا ضرورت ہے. بنو اسرائیل سے کہا آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، وہ جا کر تورات لے آئیں گے، اس کے اوپر آپ عمل کرنا، تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پر رہو. اور اس دوران ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے مصر کے کچھ لوگوں سے کچھ زیورات مستعار لیے تھے. یہ کیا کر مستعار لیے تھے کہ ہمارا عید کا دن آنے والا ہے، ہم عید کے دن میں کچھ زیورات پہنیں گے تو آپ ہمیں یعنی عاریتاً دے دیجیے. عاریتاً کا مطلب کہ استعمال کے لیے دے دیجیے، تو پھر ہم واپس کر دیں گے آپ کو. اب وہ جب اچانک روانگی ہو گئی مصر سے تو اب ان زیورات کو واپس کرنے کا تو کوئی موقع تھا نہیں کہ اس کو جا کے واپس کریں، اور تھے وہ عاریت، یعنی وہ ان کی ملکیت نہیں تھے. تو اب ہارون علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس زیورات کا کیا کریں جو ہم لوگوں سے لے کر آئے تھے. تو اب چونکہ واپس کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، ان کو بھی یہ علم تھا کہ یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں، لہذا ان کو واپس کرنے کی کوئی راستہ ہے نہیں. لہذا انہوں نے فرمایا تھا کہ ان سارے زیورات کو ایک گڑھے کے اندر ڈال دینا تاکہ وہاں وہ پڑے، اگر پیچھے کوئی آئے گا لے جائے گا، نہیں ہوگا تو وہاں پڑے رہیں گے، کم از کم تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یہ جب وہ گڑھے کے اندر لوگوں نے اپنے زیورات ڈالے تو سامری آیا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ جس طرح اور لوگ ڈال رہے ہیں میں بھی ڈال دوں، مٹھی میں کچھ لے کے آیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی زیور ہے جو ڈالنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا ڈال دو. اب اس نے وہ ڈالی مٹی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نشان سے اٹھائی تھی. وہ مٹی جب ڈالی تو اس میں وہ جو زیورات تھے ان کے اندر کچھ حرکت پیدا ہو گئی، زندگی کا آثار پیدا ہوئے. جب حرکت پیدا ہوئی تو اس نے ان زیورات سے ایک گائے کا بچڑا بنا لیا، اور بچڑا اس طرح بنایا کہ اس کے اندر خلا رکھا اندر، کہ جب اس کے اندر ہوا داخل ہوتی تھی تو اس کے منہ سے اس ہوا کی آواز نکلتی تھی.
آواز ایسی نکلتی تھی جیسے بچڑا بول رہا ہے. اور یہ بنا کر کچھ لوگوں سے کہا کہ یہ ہے بیاں اصل تمہارا معبود تو یہ ہے تمہارا خدا. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، لہذا یہ تم اس کی عبادت کرو. اب بنی اسرائیل کے 3 حصے ہو گئے. ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے سامری کی اس بات کو مان لیا اور اس بچڑے کی پرستی شروع کر دی. دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے کہا بھئی ہم ابھی ہم متردد ہیں، پتہ نہیں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، ہم موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے، جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تیسرا وہ گروہ وہ تھا جس میں ہارون علیہ السلام بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، اور ہم تو اللہ کے کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کریں گے. سراسر انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تو وہ غصے میں بھرے ہوئے واپس آئے، اور واپس آ کر ہاتھ میں تورات تھی اور اسی حالت میں وہ کچھ ایک جگہ رکھ بھی دی. اور پھر ہارون علیہ السلام سے انہوں نے مواخذہ کیا کہ تمہاری موجودگی میں تمہیں ان کا اپنا نائب بنا کر گیا تھا، تو تمہاری موجودگی میں ان لوگوں کو کیسے جرأت ہوئی اس بات کی. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں اصل میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن چونکہ اندیشہ یہ تھا کہ اگر میں اپنے ان مومنوں کو لے کر آپ کے پاس آ جاتا تو اب ہمارے فوراً 2 ٹکڑے ہو جاتے اور آپس میں قتل و قتال ہو جاتا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا. بہرحال اب یہ آپ کے صبر ہیں لوگ. اب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر آپ نے جب سامری سے پوچھا کہ تو نے کیا حرکت کی، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح مٹی اٹھائی تھی اور اس کے ذریعے میں نے یہ زیورات میں حرکت پیدا کر دی اور اس سے میں نے بچڑا بنا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس بچڑے کو تو آگ سے جلا دیا، اور آگ سے جلا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا. اور سامری سے یہ کہا کہ تمہیں اب سزا یہ دی جاتی ہے کہ تمہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہو جائے گی، کوئی تمہیں چھو نہیں سکے گا، یعنی کوئی بھی تمہارے قریب آ کر تمہیں چھو نہیں سکے گا. وہ چھوئے گا تو بخار چڑھ جائے گا اس کو. چنانچہ اس نے زندگی اپنی اسی طرح گزاری کہ ساری زندگی وہ لوگوں سے کہتا بھائی مجھے چھونا نہیں، تم چھو گے تو مجھے بخار چڑھ جائے گا. اس واقعے کی تفصیل قرآن کریم اب بیان فرما رہا ہے. فرمایا لقد قال وما اعجلك عن قومك یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ گئے کوہ طور پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ ہم نے تو کہا سب کو لے کر آنا، تو جلدی کیوں آ گئے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم الا اعلی اثری. انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ جب میں کہہ کر آیا ہوں کہ پیچھے آ جانا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پیچھے آ رہے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے جواب دیا کہ وہ پیچھے آ ہی چاہتے ہیں. وعجلت الیک ربی لترضی، اور پروردگار میں آپ کے پاس لے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں. شوق کے عالم میں جلدی آ گیا. اور میرا خیال یہ تھا کہ جب کسی کو کسی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اگر آدمی جلدی پہنچ جائے تو دعوت دینے والا اس سے خوش ہوتا ہے اپنے محبوب سے کہ وہ جلدی آ گیا، اس لحاظ سے میں جلدی آ گیا. تو قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. کیونکہ یہ کئی جگہ پہلے بات گزری ہے کہ جو بھی گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ خود سے دل اس کا صرف ارادہ ہوتا ہے گمراہ ہونے کا، اور گمراہی کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہوتی ہے. لہذا فرما فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. اب یہ عجیب قصہ تھا. ایک حضرت عبداللہ بن عباس سے منسوب ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا سامری کا. اور اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جس زمانے میں فرعون نے
بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا، تو یہ پیدا ہوا، اس کا نام ماں نے موسیٰ رکھا۔ لیکن خطرہ تھا کہ فرعون کے لوگ اس کو قتل کر ڈالیں گے، تو اس کی ماں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے آنکھوں سے اس کے ذبح ہونے کا منظر دیکھوں، میں اس کو کہیں کسی غار میں لے جا کر چھپا دیتی ہوں۔ تو کسی غار میں جا کر چھپا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے اس بچے کے نگہداشت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام شہد وغیرہ لے کر اس غار میں اس بچے کو کھلایا کرتے تھے، اور اس طرح وہ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، لیکن آخر میں وہ گمراہ اور منافق ہو گیا۔ اسی کو کسی نے عربی شعر میں بیان کیا ہے کہ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جبریل کافر وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، کہ ایک موسیٰ وہ تھا جس کی تربیت فرعون نے کی تھی، جس کو فرعون نے پالا تھا، وہ تو رسول بن گیا، اور ایک موسیٰ وہ تھا جس کی پرورش جبریل نے کی تھی، وہ کافر ہو گیا۔ جبریل کا پرورش کردہ کافر ہو گیا، اور فرعون کا پرورش کردہ وہ موسیٰ پیغمبر بن گیا۔ تو فرمایا کہ اس نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے اور انتہائی افسوس کی حالت میں واپس اپنے قوم کے پاس واپس لوٹے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اور کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اچھا وعدہ یہ کیا تھا کہ وہاں آؤ طور پہاڑ پر، وہاں تمہیں تورات دی جائے گی۔ افطال علیکم العہد، کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی؟ یعنی مجھے طور پر لگے ہوئے گائے ہوئے کوئی اتنی بڑی زیادہ مدت تو نہیں گزری تھی کہ تم یہ سمجھ کر مجھ سے مایوس ہو جاؤ کہ بس اب وہ تو آئیں گے نہیں اور ہم کسی اور کی عبادت شروع کر دیں۔ امارتم ان اخلفت ارادتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارا پروردگار کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور آئے نہیں طور پر۔ قالو، تو انہوں نے کہا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ ہوا یہ کہ ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے۔ وہی میں نے جو کیا تھا کہ زیورات مستعار لے کر آئے تھے۔ فقذفناہا، تو ہم نے ان کو پھینک دیا۔ فکذالک القی السامری، تو اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈال دیا اسی جگہ پر۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اور ان کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے فقالوا ھذا الہکم، لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے، وہ الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے۔ فنسی، اور موسیٰ بھول گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اصل معبود کی عبادت کے بجائے کسی اور معبود کی عبادت کے لیے چلے گئے۔ افلا یرون، اب قرآن کہتا ہے افلا یرون، کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیا، الا یرجع الیہم قولا، کہ یہ وہ کسی ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا وہ، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کا کسی نقصان نفع کا اس کو اختیار تھا، نقصان پہنچانے کا، نفع دینے کا۔ وَلَقَدْ قَالَ فرعون من قبل، اور اس سے پہلے ہارون نے پہلے ہی کہا تھا کہ یا قوم انما فتنتم بہ، کہ اے لوگو تم اس بجھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا پروردگار اصل میں رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، لہذا میری بات سنو، وَأَطِیعُوا امری، اور میری بات کی اطاعت کرو۔ قالوا، تو جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، ہم تو اسی کے پاس دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے، بچھڑے کے پاس، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن،
کہ ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ تو قالا، حضرت ہارون نے کہا یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. یہ یبن امہ یہ پیار کا لفظ استعمال کیا، میرے ماں کے جائے، میرے ماں جائے جیسے اردو میں بولتے ہیں. اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی نہ پکڑو، میرے سر نہ پکڑو. انہوں نے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تھے تو فرمایا کہ نہ پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم کا یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. میں نے بتایا 3 گروہ ہو گئے تھے، تو 3 گروہوں آپس میں ان کے درمیان جوتم پیزار ہو جاتی، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے اور لڑتے ان سے آپس میں. لہذا میں نے اس ڈر سے کہ میں اگر چلا گیا اپنے ہم نواؤں کو لے کر تو مستقل فرقے بن جائیں گے اور آپس میں لڑائیاں ہوں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دھیمے پڑ گئے اور اب سامری سے خطاب کر کے فرمایا قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تجھے کیا ہوا تھا، تو نے کیا حرکت کی؟ قال بصرت بما یبصر بھی، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی. وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ مٹی میں کچھ آثار حیات اس نے دیکھے تھے، وہ اٹھا لی. فنبذتها، وہ میں نے وہ مٹھی جو ہے لا کر یہاں ڈال دی. وکذالک سولت لی نفسی، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا کہ میں ایسا کروں. قال فاذهب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاذهب، اب تم جاؤ. فإن لك بالحیات ان تقول لا مساس، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے مت چھونا. وہ بیماری پیدا ہو گئی اس کو کہ جو بھی چھوتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی اس وقت تک تو زندہ رہے گا اور ساری زندگی تو لوگ تجھ سے پرہیز کریں گے. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے. لنحرقنہ، ہم اس کو جلا ڈالیں گے. ثم لننسفنہ، پھر اس کے راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے. فی الیم نصفا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اور سامری کا. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے پیغمبر ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے، یعنی قرآن. یعنی یہ واقعات جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، آپ کو کسی نے سکھائے نہیں، آپ نے کہیں سے پڑھے نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات آپ کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں. یہ لوگوں کو سن کر اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. وصلی اللہ تعالی علیہ